السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، کشمیر میں چوتھے ہفتے میں لاک ڈاؤن اور سب سے بڑی بات ہے کہ 21 دن ہو گئے ہیں اور اب تک کرفیو نافذ ہے، اور کرفیو کی وجہ سے جو ہے وہاں پر جو سارا کا سارا کمیونیکیشن کا نظام ہے وہ درہم بھرم ہے۔ کمیونیکیشن کی کوئی اجازت نہیں ہے، لوگوں کو جو ان کے گھروں میں نظر بند کیا ہوا ہے، کڈنیپنگ جاری ہے، عورتوں کی جو موڈیسٹی ہے اس کو ویسے ہی آؤٹ ریچ کیا جا رہا ہے، اور جو بھارتی جو فوجی ہیں وہ ویسے ہی اپنی ہٹ درمی سے ویسے ہی ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ایک طرف بھارتی فوجی، دوسری طرف جو بھارتی سرکار ہے بی جے پی اور مودی، وہ ویسے ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہے۔ اگر پاکستان اور بھارت کا مسئلہ ہے تو پھر اتنے سارے معاہدے، چاہے شملہ ایکارڈ ہو یا پھر کوئی اور معاہدہ ہو، بار بار ان ایکارڈز کی اور ایگریمنٹس کی کیوں وائلیشن ہوتی آئی ہے؟ دوسری جانب جو تمام تر ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر کام کرنے والی جو آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ یو این ہو یا باقی کی ساری آرگنائزیشنز ہو، وہ آخر کیوں خاموش ہیں؟ کیوں ان کا ضمیر خاموش رہتا ہے جب بات مسلمانوں پر آتی ہے؟ جینوسائیڈ واچ کی پہلی رپورٹ اتنے سالوں میں آئی کہ کشمیر کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کشمیر میں تشدد ہو رہا ہے اور لوگ وہاں پر نظر بند ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے اس کے اوپر کیا کوئی پروڈکٹیو کام ہوگا، یا جس طرح یو این خاموش ہے۔ یو این نے بھی ایک دفعہ یہی کہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ یہ بھارت اور پاکستان کا ایک اپنا معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے۔ اگر یہ پاکستان اور بھارت کا پرسنل معاملہ ہے تو پھر کیوں جب کسی کافر کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اسلاموفوبیا سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور جب کوئی مسلمان سپریسڈ ہوتا ہے، مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو اسے دو ممالک کے درمیان ایک پرسنل جو ہے کنفلکٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم نے دیکھا مودی کی ڈٹائی کو، مودی نے بار بار یہی کہا کہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، اور دوسری جانب جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ ثالثی کرائیں گے، آخر کیا وہ سیریسلی ثالثی کرائیں گے یا وہ پاکستان کو لالی پاپ دے رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ گیم کر رہے ہیں؟ ایک طرف وہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ میں بالکل ثالثی کراؤں گا اور میں بالکل سیریس ہوں، دوسری جانب جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بات کرتے ہیں مودی سے، مودی کہتے ہیں نہیں میں نے کوئی آپ کی جو میڈیشن ایکسیپٹ نہیں کرنی۔ یہ تمام تر کیا سینیریو ہے؟ کیا پاکستان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ جو ہو گیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے؟ دوسری جانب بھارت کا جو ہے انسرجنسیز کا کام ان کی ڈیفنس کی طرف سے جاری ہے ساری، ان کی ڈیفنس کے لوگوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ پاکستان میں وہ انسرجنسیز کرتے ہیں، اور دوسرا جو 5th جنریشن وارفیئر اس سے آپ لوگ آگاہ ہوں گے۔ ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی پوری طریقے سے کام کریں کہ پاکستان کو ٹکڑوں میں جو ہے بانٹا جائے، اور اللہ نہ کرے پاکستان کسی ٹکڑے میں بٹے۔ جب اب جو ٹکڑے ہوں گے وہ بھارت کے ٹکڑے ہوں گے، 21 ٹکڑے تو ہم بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نہ جانے پتہ نہیں کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل بات کریں گے کہ او آئی سی کی کیا جو ہے اب ڈیولپمنٹ ہے، اور کیا یو این کیا کر رہا ہے، اوور آل جو یورپین جو کاؤنسلز ہیں، جو آرگنائزیشنز ہیں، کیا ان کی کوئی ڈیولپمنٹ ہے؟ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں کیپٹن ادیب صفی صاحب، اینالسٹ ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں امان اللہ خان پراچا صاحب، پاکستان مسلم الائنس کے چیئرمین ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری پرویز صاحب جو کہ پاکستان یورپ فرینڈشپ فیڈریشن کے چیئرمین ہیں۔ آپ سب کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتی ہوں۔ ادیب صفی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ تمام تر سینیریو آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف جو ہے میڈیشن کی باتیں کہ میڈیٹ کریں گے دونوں ممالک کے درمیان، دوسری طرف جو بھارت ہے وہ کسی بھی طرح تسلیم کرنے کو تیار اور راضی نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ ہم ان دا لاسٹ 10 days 15 دن میں مختلف زاویوں سے مودی صاحب کے ایکشنز اور ان کے اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں جن میں بڑا تضاد ہے۔ جب تک اپنے گھر میں کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو اندرونی معاملہ قرار دیا، آج جب پہلی دفعہ جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں جی بائی لیٹرل معاملہ۔ تو لیٹس گیٹ ون تھنگ ویری کلیئر کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 70 سال سے ہوتی چلی آئی ہیں، اور ابھی یہ جو ایک دم سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا، آپ کو یاد ہوگا جب عمران صاحب گئے تھے وہاں اور اس وقت مودی نے پہلی دفعہ ٹرمپ نے آفر کیا تھا، تو میرے خیال سے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں، اور اس کو کہا ہوا کہ جو کچھ بھی آپ نے کر لیں، تو اب یہ جو پریزنٹ اسٹیٹس آ گئی ہے اس پر ہم بات کر کے آپ کو یہاں پر سیٹل کر دیں گے۔ اپوزیشن کرٹیسائز کریے، جب بی جے پی کا جو منشور تھا اپنے الیکشنز کا، اس میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اسٹرپ آف کر دیں گے آرٹیکلز کو اپنے آئین سے۔ کیا پاکستان کو اس پر کوئی اسٹرانگ موو لینا چاہیے تھا اور یہ چیز نہ ہوتی، یا اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا؟ اسٹرانگ موو صرف ایک ہے، دیٹ از دی بیرل آف دی گن۔ بڑی پرانی کہاوت ہے، فارن پالیسی آف اے کنٹری فلوز تھرو دی بیرل آف دی گن۔ آپ کی جتنی گن مضبوط ہے ویسے ہی آپ اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بناتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے تو فارن پالیسی آپ کی دوسروں کے پر انحصار کریں گے، تو پھر وہ تو اس لیے بڑا کلیئر ہے کہ ان کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ اس وقت طاقت رکھتے ہیں، اور اپنی وہ
جو بھی پالیسیز میں تبدیلی لا رہے ہیں. بلکہ انہی کا ایک ایم پی اے تھا جس نے یہ کہا ہے, شرور نام ہے کیا اس کا, کہ وہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہی وہ بدلنا چاہتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کیا بدلتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کا جو پریمائس ہے کہ انڈیا از اے اسٹیٹ, اس کے اندر باقی سب لوگ رہتے ہیں اس کے حساب سے. تو کہتے ہیں نو رانگ, آر ایس ایس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہندو رہتے ہیں, باقی جو چیزیں وہ انہوں نے نکال دیا. سو دس از اے فنڈامنٹل ڈفرینس بٹوین دی. عمران صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم کسی حد تک جانے کو تیار ہیں. ان دی ڈپلومیٹک اوفینسو دیٹ وی آر لانچنگ, وی مسٹ کنوے دس ٹو دی ورلڈ باڈی ان یو این اینڈ دا یو ایس کہ وی مین بزنس. اگر آپ ہمیں صحیح طریقے سے میڈیٹ کرا کے سمجھوتا کرا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز یو کب تک ویٹ کرنا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو گیو اے ٹائم فریم, بٹ واٹ آئی تھنک از یہ سپٹمبر کا جو ان کا سیشن ہے اس کے بعد سے دین وی مسٹ بی ویری کلیئر ان مائنڈ کہ ہم نے ایکشن کیا کرنا ہے, اور جو بھی آپ نے ایکشن لینا ہے دیٹ ول بی پرابلی ان دی منتھ آف اکٹوبر اینڈ نومبر میں وہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. امان اللہ صاحب, آپ کیا کہیں گے اس تمام تر سینیریو کے اوپر؟ ایکشن اور جو ورڈز ہیں وہ بالکل مختلف دکھائی دے رہے ہیں بھارت کے, اور پاکستان سے بار بار یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ بہتر طریقے سے معاملات کو جو سلجھایا جا سکے, لیکن اب وہ نہیں ہو رہا. تو پاکستان بھی یہی بات کرے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, لیکن آخر کتنا ٹائم فریم آپ کو لگتا ہے؟ جیسے ادیب صاحب کہہ رہے ہیں سپٹمبر کے ختم ہونے کے بعد ویل بی کلیئر کہ ہمیں کہاں کس طرف جانا ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. دیکھیں پہلے دیکھیں کہ بھارت نے کبھی پاکستان کے ساتھ دوستی کی نہیں, نہ پاکستان کو اس نے دل سے ایکسیپٹ کیا. بھارت 58 میں جارحہ ہوا, 65 میں لڑا, 71 میں اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے. بدقسمتی ہماری یہ کہ وہ آج حکمران بن گیا ہے جس نے مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے. گجرات میں کیا کیا, آج کتنی بڑی تعداد میں آر ایس ایس کے غنڈے کشمیر میں اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام کرتے پھر رہے. زبان کے آر ایس ایس کے غنڈے تو یہاں تک کہ ٹین ایجرز اور معصوم بچوں کو ان پر تشدد کر رہے ہیں کہ ان کے جو بھی ریلیجس سلوگنز ہیں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ان کو ان کی زبانیں کاٹ رہے ہیں, ان کے ہاتھ کے ٹوٹے کر رہے ہیں, ڈنڈوں کے ساتھ مل کے ان کو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. یہ اس اور تمام دنیا کے مسلمان ممالک آج بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہے. ماں بڑے بڑے اعزازات دیے جا رہے ہیں. مودی کو شرم نہیں آنی چاہیے جو یو اے نے جو موو لیا ہے, نے دیا, پھر بحرین نے دیا, پھر سعودی عرب نے دیا. اس کے بعد آپ سب ہم کیوں نہ ایران کو دے دیں؟ ہم بھی پھر اپنے مسلمان ممالک کے لوگوں کو بلائیں تاکہ جن کو وہ ہمیں, جیسے آپ نے بڑا ٹھیک کہا, بڑا صحیح جملہ ہے کہ ٹرمپ نے لالی پاپ دیا. دیکھیں 3 بہت بڑے مضبوط اگزامپلز ہیں. جب اسرائیل کے میٹر پہ اسرائیل کا وزیر اعظم جاتا ہے تو فلسطین کے صدر کو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ آپ کے معاملے میں ثالثی کروں گا. اس کے نیکسٹ ویری ڈے اس نے یروشلم کو اناؤنس کر دیا کہ یہ اسرائیل کا کیپٹل ہے. گولان کی پہاڑیوں پہ اس نے لیبنان سے کہا, بالکل گولان کے مسئلے پہ جب لیبنان کا پرائم منسٹر گیا اس نے یہی کہا میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ ویری ڈے گولان کو بھی انہوں نے ہڑپ کر لیا, کہا یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے. جس دن پاکستان کے ساتھ ہوا, عمران صاحب جس دن گئے اس نے ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں, میری مودی سے بھی یہ بات ہوئی ہے. تو اس کے نیکسٹ ویری ڈے آپ نے دیکھا کہ اس نے 370 اور 35 کو اسکریپ کر کے, اور آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا. اور اس نے کہا اب اس نے کہا یہ جن کا اندرونی مسئلہ ہے. یہ کبھی بھی کسی وقت بھی آج دیکھیں G7 کے اندر کیسا دندناتا پھر رہا ہے, بہترین فارن پالیسی چل رہی ہے. انہوں نے پاکستان کو بالکل الگ تھلگ کیا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر ڈیپینڈ کریں, ہم خالی گیدڑ بھپکیوں سے کام نہیں چلے گا. ہم نے کوئی ایسا اسٹیپ اس وقت تک قوم کو نہیں دیا. اب کیا کریں؟ دیکھیں میں جیسے آپ نے کہا 400 کے اوپر چینلز ہیں انڈیا میں, پورے 400 چینل ہندوستان میں سوائے ایک چینل کے علاوہ باقی سارے چینل انڈیا کی قوم کو تیار کر رہے ہیں, فوج کو تیار کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. آر ایس ایس ہو وہ ایون جو ان کے سوشل میڈیا کی جو ٹیم ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ یہاں سے جب کشمیر کی فیور میں ٹویٹس کی جاتی ہیں ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں اگر فالوئنگ ہو اکاؤنٹ کی زیادہ. دیکھیں اب میں نے کہا یہ میں کہنے جا رہا ہوں, اگر اس وقت دنیا دیکھے گی جس طریقے سے وہ چل رہا ہے
ایک اور کربلا ہونے جا رہا ہے. 15 سے 20 لاکھ بندوں کا میسیکر ہو جائے گا, دیکھ لیجئے گا. یہ کربلا کے بعد ایک بڑا کربلا کا واقعہ جہاں اس وقت کشمیری مسلمانوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا ہے, اور کوئی کسی قسم کی کوئی وہاں پہ نہ ان کو کھانے کے لیے ہے, نہ پانی کی بوند بوند کو وہ ترس گئے, نہ دوائیاں ہیں, نہ کچھ ہے. اور ان مسلمان حکمرانوں نے وہاں جو مسلمان لیڈر ہیں کشمیر کے اندر, تو بار بار کہہ رہے ہیں مر جاؤ گے مسلمانوں تب آؤ گے. کوئی ایک مسلمان ملک بتا دے جس نے اس کی بات پر لبیک کہا, بلکہ اس کے بدلے میں ایوارڈ دیے جا رہے ہیں سوائے پاکستان کے. پاکستان گدڑ بھپکیاں نہ دے صرف, ہمارے پاس ہے ایٹمی پاور, ہم نے شبرات پہ چلانے کے لیے نہیں رکھے کہ ہم نے یہ ایٹم ہم رکھا ہوا ہے, ہم شبرات والے دن چلائیں گے, ہم ماریں گے ان کو, چھوڑیں گے نہیں. ہم بھی بغیرت نہیں ہے, لیکن ہمیں اس وقت جہاد کا اعلان کرنا چاہیے. چونکہ عمران صاحب مسلمانوں کے حکمران پاکستانی مسلمانوں کے, ان کو فرض بنتا ہے, ان کو فرض ہے کہ وہ اعلان کریں کہ ہم جہاد کرتے ہیں. ہم صرف انڈیا کو دکھا دیں. کروڑوں لوگ نکل کر کیمپوں میں رضاکارانہ بھرتی کے طور پہ, پچھلی مرتبہ بھی میں نے کہا, اب بھی میں کئی چینلز پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم نکل کے انڈیا کو دکھائیں. کیونکہ ہمیں یاد ہے 65 کی جنگ میں ہندوستان لاہور کے اندر الفلاح بلڈنگ تک مال روڈ تک آیا تھا. اس وقت ہماری آرمی اس وقت لاہور میں نہیں تھی. 10 لاکھ سے اوپر جب لاہوری نکلا, ڈنڈے چھڑیاں اور بندوقیں جو کچھ ان کے ہاتھ ڈنڈے تھے, اس نے جب یہ جذبہ دیکھا تو پاکستان کے پاس یہ جذبہ ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جذبہ شہادت ہمارے پاس ہے. اجاگر کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے سارے چینل گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے سارے چینل ڈرامے دکھانے میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے سارے چینل مختلف ملکوں کے پروگراموں کو ڈب کر کے وہ دکھا رہے ہیں. کوئی ایک چینل ایسا ہے سوائے ہم لفاظی کرنے کے علاوہ, سوائے کوئی جنگی جذبات. یہ بات تو اب آپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ اس کچھ ماہ کے اندر صرف ایک چینل نہیں, کئی چینلز جو ان کا فوکس کشمیر ایشو کا بہت زیادہ رہا ہے. میرا پرسنل تو ہمیشہ سے جب سے میں جرنلزم پریکٹس کر رہی ہوں ان پچھلے 2 سالوں میں کشمیر کے اوپر میرا میجر فوکس رہتا ہے, لیکن میں باقی چینلز کو بھی دیکھ رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر. جو سرکاری طور پہ جن کو تھوڑا بہت ہے, سوائے میٹرو کے علاوہ جو اپنا دکھا رہا ہے اور اپنا قومی فریضہ ادا کر رہا ہے. قوم ہمارے پر ہندوستان نے وار امپوز کر دی ہے, لائن آف کنٹرول ختم ہو چکی ہے. جب لائن آف کنٹرول ختم ہو چکی ہے تو وہ انہوں نے ایک چیز کھول دی ہے کہ لڑو. انہوں نے ہمیں ہمارے پہ جاریت کر دیا, ہمیشہ ہندوستان نے جاریت کی. اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے جا رہا ہے؟ ہمیں صرف پوری دنیا لولی پاپ دے رہی ہے. یو این او کی 49 قراردادیں ہیں کشمیر کے اوپر, ایک پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. یو این پر بات کروں گی آپ سے, آخری بات کروں جب میں آپ کلوز کر دوں. افغانستان پہ 2 قراردادیں پیش ہوئی, امریکہ بھاگتا ہوا ہے اور افغانستان پہ بمباری کر دی. عراق پہ 1 قرارداد پاس ہوئی, انہوں نے عراق پہ اٹیک کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دیا. یمن کو آپ نے دیکھ لیا, افغانستان کو دیکھ لیا, برما میں ہزاروں لاکھوں مسلمان کٹ گئے, کوئی آیا؟ آج کشمیر میں میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرا کربلا یہ دنیا دیکھے گی. اس سے پہلا کربلا وہاں دیکھا گیا امام حسین اسلام کے زمانے میں, اور دوسرے کربلا آپ دیکھنے جائیں گے. ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے, سوائے بیانات کے ہم کچھ نہیں کر رہے. آج موقع ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو بھی, علماء کو بھی, پوری پاکستانی قوم کو ایک پیج پر لے, کیونکہ جنگیں ایسی نہیں لڑی جاتی, ڈیوائڈ ہو کے لڑی نہیں جاتی, یونائٹ ہو کے لڑی جاتی. یہ میسج دینا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو, پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے, اور یہ وقت ہے کہ ان کو آنا چاہیے اس وقت میدان میں. چودھری صاحب, بینگ اے چیئرمین آف پاک یورپ فرینڈشپ فیڈریشن, آپ کیا سمجھتے ہیں جتنی بھی یورپین ایسوسیشنز ہیں, کیا ان کے اوپر کوئی اثر بھی ہوتا ہے جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو بزرگ رہنماؤں نے کہا, یہ سچویشن ملک کے اندر اور باہر یہ 2 علیحدہ چیزیں چل رہی ہیں. ابھی نریندرا مودی ایک ڈکلیئر دہشت گرد ہے, یہ ہم نے نہیں کہا, انٹرنیشنل کمیونٹی نے بین رہ چکے ہیں کتنے ممالک سے. یہ بچر آف گجرات ہے, ابھی یہ بچر آف کشمیر بن چکا ہے. ابھی چیز ضرورت اس بات کی ہے ہمیں, یہ جو ملک کے اندر جیسے کہ صاحب نے کہا کہ جنگیں یا جہاد جو ہے یہ قوم کو تیار کیا جاتا ہے. ابھی ایک بات موجودہ گورنمنٹ, کیونکہ میں ایک بات بڑی کلیئر کر دوں, پاکستان کی کسی سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں پاکستان اور پاکستانیت کے لیے مجھے فخر ہے کہ آئی ایم دا سن آف ساحل, آئی ایم دا سن آف پاکستان. یورپ کی 28 ملکوں میں ہم لوگ جو کر رہے ہیں EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن, ابھی تک یہاں میں پاکستان میں تھا, ابھی تک کل جو یونیسکو کے سامنے ہم نے پروٹیسٹ کیا, یہ 24 ہمارا پروٹیسٹ تھا. ابھی نریندرا مودی نے جو قدم اٹھایا, اس سے بڑا تو وہ کوئی اٹھا نہیں سکتا. ابھی امریکہ کی طرف دیکھنا
یہ ایک سپر پاور ہے، ان کے سامنے بات چیت کرنا، یہ ڈائلاگ کے دروازے کھولے رکھنے، یہ ٹھیک ہے۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم نے ایک بات جو قانون ساز اسمبلی میں آزاد کشمیر کی کہ میں کشمیریوں کا سفیر بنوں گا، بلکہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ کشمیریوں کے سفیر ہیں۔ جو بھی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے یا اپوزیشن ہے، ہم کشمیریوں کے سفیر ہیں، چاہے ملک کے اندر ہیں چاہے ملک کے باہر ہیں۔ ابھی یونائٹڈ نیشن کی طرف دیکھنا، ابھی کل پرسوں میں سن رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ جا رہے ہیں۔ ابھی انٹرنیشنل کورٹ میں ہم جتنی بار جانا چاہیے آئی سی جے میں، کیونکہ آئی سی جے کی جورسڈکشن میں بھارت اپنا غلط کیس لے کر گیا ہے، جو ایسپیناج کا کیس ہے وہ لے کر گیا ہے، تو ہم کیا یہ جنون کیس ہی لے کر جا سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی پڑتی ہے۔ لیگل ٹیم ابھی ہمارا تیسرا کیس تھا وہاں پر، یعنی کہ کلبوشن والا کیس جو ہے، یہ پاکستان کے جو ہمارے وکیل تھے خاور قریشی، کیونکہ میں پہلے دن سے اس کیس میں اپیئر ہو رہا تھا۔ ابھی بات ہو رہی تھی یہاں انڈین میڈیا کی، ابھی میڈیا کی سپورٹ جو ہے یہ بھی اپنی قوم کو، ملک کو یہ بڑی ہمت دیتی ہے۔ ابھی انڈین میڈیا میں وہاں پر دیکھ رہا تھا 100 سے زیادہ ان کے چینل آئے ہوئے تھے انٹرنیشنل کورٹ کے باہر، اور وہ دہشت گرد جو کہ ہماری فوج پاکستان نے پکڑا، کلبوشن مبارک سین پٹیل، ابھی وہ اس کو سن آف انڈیا کہہ رہے تھے، یعنی کہ دیدہ دلیری سے، یعنی کہ جو اس پاکستان میں جاسوسی میں حاضر راک افسر پکڑا گیا۔ ابھی ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے جو مسلم امہ ہے۔ ابھی دبئی ہے، دبئی نے سول ایوارڈ دیا کہ نریندرا مودی کو اس ٹائم پہ کہ تو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے اوپر ظلم بڑھانے کا دیا ہے۔ ابھی جو کل میں نے اپنے فارن منسٹر صاحب کی ایک بات سنی، ہم ان سے ڈائلاگ کریں گے، ہمیں ان کا سفارت کا سفیر جو ہے صبح یو اے کا سفیر واپس بھیج دینا چاہیے، جا اپنے گھر میں بیٹھ، ہمیں تم لوگ سے نہ کوئی بزنس کرنا ہے نہ بات کرنی ہے، کیونکہ ابھی ایران تمام تر جو ٹائز ہے وہ پہلے انڈیا کے ساتھ تو بالکل ختم ہو جانی چاہیے نا، ایئر سپیس کو بند کر دیں، ٹریڈ بالکل زیرو ہو جانا چاہیے۔ ان کی جو فضول دوسری بات یہ ہے جو وہ ان کا میڈیا تیاری کر رہا ہے، اپنی قوم کو تیار کر رہا ہے۔ ابھی 27 فروری کو بھی، اس سے پہلے بھی نریندرا مودی اور اس کے میڈیا نے کہا تھا ہم سرجیکل سٹرائک کی ہے پاکستان کو۔ 27 فروری کو ابھی لندن نے ہم نے اتار کر، فوج پاکستان نے اتار کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہ جواب دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں، پھر اس کو بھارت کو واپس کر کے یہ جواب دے دیا کہ ہم اتار بھی سکتے ہیں اور واپس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی میں اس چیز سے انڈیا، نریندرا مودی، کیونکہ اس کی یہ گرو ایسے ہوا ہے، یہ ایک انتہا پسند ہندو ہے، اس کے وہاں جو اس کے ملک میں منارٹی کے ساتھ کر رہا ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا انڈیا کے 21 نہیں، انڈیا کے 52 صوبے بنیں گے، لیکن اس میں ہمیں ضرورت ہے ابھی جیسے ہم نے میرے ساتھ، میں آج آپ کے ٹی وی کے حوالے سے سکھوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کینیڈا سے لے کر یورپ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ یہ 15 اگست کو بلیک ڈے یہ ٹویٹر پہ ٹاپ 10 پہ جا رہے تھے خالستان کی طرف، کیونکہ ہمیں ابھی جیسے ابھی ایران کے خامنائی نے کشمیریوں کے حق میں بیان دیا ہے، ہم لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے اس کو پاکستان بلا کر سول ایوارڈ دینا چاہیے۔ یہ ہوگا جواب، کیونکہ جواب سفارتی طریقے سے سفارتی جواب، جنگی طریقے سے جنگی جواب، سیاسی طریقے سے سیاسی جواب، قومی طریقے سے قوم کا جواب۔ ابھی جب ہر محاذ پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی بھی، یہ انڈیا نے 65 میں بھی دیکھ لیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ ناشتہ ہم صبح لاہور میں کریں گے، تو چونڈا بارڈر کے ساتھ ان کے جو ہوا ان کو یاد ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک سربراہ جو پرائم منسٹر آ گیا یہ انڈیا کو برباد کرے گا۔ ابھی ضرورت، جیسے مان اللہ صاحب نے کہا کہ کربلا ہونے جا رہا ہے، میں ان کے ساتھ ایگری ہوں اس بات پہ۔ ابھی میں ایک چیز پہ، کیونکہ کشمیری لیڈرشپ پہ میں ہر وقت وہاں پر یاسین ملک، گیلانی صاحب، میر وائز، ان سب کو ہم نے یورپ نے بلا کر یورپین یونین میں ہم نے کشمیر کے اوپر ہیئرنگ کرائی، یونائٹڈ نیشن کی جو 70-72 سال سے ریزولیشن ہے، انٹرنیشنل کورٹ میں، ابھی یہ ساری چیزیں ہمیں سارے پلیٹ فارم کھلے رکھنے چاہیے۔ لیکن ابھی جو سب سے پہلا جو راستہ ہے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی خبر رکھنی چاہیے۔ مجھے ایک خطرہ ہے کہ یہ جو ہندو انتہا پسند ہے یہ کشمیری لیڈرشپ کو شہید نہ کر دیں، پھر ان میں آواز اٹھانے والے لوگ جو، جیسے کہ ابھی کل بھی پرسوں گیلانی صاحب کا، سید علی گیلانی کا پیغام تھا کہ مسلمانوں تب آؤ گے جب ہم نہیں رہیں گے۔ ابھی ہمیں وہ دیکھنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وانی کی شہادت کے بعد میں ان ماؤں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو سبز حلالی پرچم میں اپنے بچوں کی لاشوں کو دفنا رہی ہیں، اور ابھی دیکھ صرف وہ ایک ہی ملک کی طرف رہے ہیں۔ اور یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے،
رہے گی. ابھی ہمیں یہ ثابت کرنا ہے. ابھی جو ملک کے اندر ایک دوسرے کی سیاسی جماعتوں کو میں کل پرسوں بھی کہا تھا خدا را ان کو ابھی ایک پلیٹ فارم پہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہیں ملکوں میں ہوتے ہیں اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی طرف قدم بڑھانا کی طرف جانا ہوگا. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد گفتگو سلسلہ یہیں جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ جو یورپین انٹائٹیز ہیں ان کی کیا پالیسیز ہیں, اور پاکستان تو وہاں پر اپنا جو ہے یہ کیس لڑ رہا ہے, لیکن اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن یہاں پہ سر میں آپ سے سوال پوچھوں گی, جس طرح ابھی آپ لوگوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں بھی ایران کے سپریم لیڈر کو جو ہے ایوارڈ دینا چاہیے, اس سے ہماری کیا ڈپلومیٹک ون ہے, اس سے ہم کیا دنیا کے سامنے جو ہے پروو کر پائیں گے, کیا ہم باقی اسلامک کنٹریز ہیں ان کو ون پیج پر لے کے آ سکتے ہیں؟ گلف کنٹریز سے تو اب ہمیں کوئی امید نہیں ہے. جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے ملک میں دو فرقے ہیں, دو گروپس ہیں بہت بڑے بڑے. جی. ایک ان کے ایران کے سپورٹ میں ہے, جی, اور ایک جو ہے وہ عربس کے سپورٹ میں ہے. جی. تو جبکہ دونوں کی دونوں جو ہیں وہ ہمارے سپورٹ میں نہیں ہیں. جی. لیکن یہ بہت ہی خوشائن بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے اور یہ پڑھ کر کہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, اتنا کینڈیڈ, اتنا فورسفل اسٹیٹمنٹ ہے ایران کا کہ میں آئی ایگری ود یو کہ ان کو آپ ریکگنائز کریں. اور ڈپلومیٹک یہ ایک کامیابی ہے, فرسٹ کامیابی ہے کہ جو جہاں سے آپ نے ان کا جاسوس پکڑا تھا وہ ملک اب اس اسٹیج پہ آیا ہے جہاں پر اس نے انڈیا کے خلاف یہ اسٹیٹمنٹ دیا. سو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی ریکگنیشن کریں, اور ان کو چاہے آپ فزیکلی ایوارڈ دیں یا نہ دیں, بٹ ایٹ لیسٹ اسٹیٹمنٹ, ویری فورسفل اسٹیٹمنٹ شوڈ گو فرام دی فارن آفس کی جی ہم آپ کے بہت مشہور ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر آگے بات بڑھے گی اور پرابلم آئیں گی تو ایران ول ریمین ود اس, جیسا کہ انہوں نے کہا. جی. دوسری چیز یہ کہ جو ڈپلومیٹک افینسو کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا اس سے پریشر بھی کریٹ ہوگا سعودی اور جو باقی اسلامی ممالک ہیں ان پر؟ بالکل پریشر کریٹ ہوگا نیچرلی. یہ تو ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ود ان دی اسلامک بلاک آپ کے دو گروپس ہیں اور آپس میں ان کی لڑائی چلتی تھی, تو یہ بات ہے. بٹ دین دے وڈ پرابلی ریئلائز اٹ. جہاں تک کہ ان کا جو ٹائمنگ ہے یو اے کی یہ ایوارڈ دینے کی, یہ بہت ہی کمپلیٹلی ریڈیکولس اینڈ رانگ, ڈسپیکیبل. آئی مین یہ اس ٹائم پر چوز کیا جبکہ یہ اتنا بڑا وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ مین چیز یہ ہے کہ ان کا اثر و رسوخ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہے, کتنے ملین انڈین ہیں وہاں کام کریں. اور اب ایک اور چیز بھی, جیسے آپ یورپ میں ہیں, جو یورپین پارلیمنٹ ہے یا امریکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پر جو ان کے انڈین اوریجن کے جو لوگ ہیں وہ کافی لیول پہ آ گئے ہیں اور وہ پھر اثر استعمال کر رہے ہیں. دیٹ از آلسو پوائنٹ. بٹ ہمیں وی ہیو ٹو ریلائی آن اون مسل, اور اپنے آپ کو اس بات پہ قائم کرنا کیجیے جیسا کہ عمران نے کہا کہ آئی وڈ لائک ٹو بی ٹیپو سلطان. ناؤ بقول آپ کے کہ گیدر بھب کی نہیں, یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو آر سیریس کہ آپ اس ٹیپو سلطان والی راہ پہ چل رہے ہیں. افغان ٹریڈ بند کریں امیڈیٹلی, انڈیا کا افغان ٹریڈ بند کریں, اوور فلائٹ بند کریں. ابھی آپ نے جو کہا کہ مودی صاحب اوپر سے گئے, ان کو اسپیشل پرمیشن دی گئی تھی فرام دی پرائم منسٹر, آپ چلے, ادروائز فلائٹس بند ہیں. تو یہ فلائٹس بند کریں, افغان ٹریڈ بند کریں, اور آپ کی جو پریپیئرڈنس ہے وہ آئی ایم شیور آرم فورسز نے تیاری پکڑی ہوئی, جیسے کہ آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سو وی مسٹ گیو اے ویری کلیئر میسج ٹو دی ورلڈ باڈیز کی ہم تیار ہیں, آپ چوائس کریں. اگر آپ ہمیں لالی پاپ دے کے خاموش کرنا چاہتے ہیں, دیٹ از ناٹ پاسبل. وی آر ویٹنگ. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ سپٹمبر اکتوبر کے یہ ان کے جو واپس آتے ہیں اس طرح سچویشن بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ آپ ثالثی کس حد تک کرانا چاہتے ہیں. اگر ٹھیک ہے, نہیں ہے تو وی آر دیئر ٹو گو ٹو دی لاسٹ ایکشن, جیسا کہ عمران نے کہا ہے کہ وی ول گو ٹو دی لاسٹ ایکشن, آخری سانس تک ہم لڑیں گے. لیٹس ڈو اٹ. کیپٹن صاحب, کون سے ہرڈلز آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ پاکستان کمپلیٹلی جو ہے بھارت کے ساتھ اپنے ٹائز ختم نہیں کر رہا, چاہے وہ ٹریڈ میں ہوں یا پھر وہ فارن پالیسی کے ہوں یا پھر ایئر اسپیس کے ہوں؟ دیکھیں, ابھی وہ امیڈیٹلی انہوں نے خالی ان کا سفیر بھیجا, اس کے بعد اس کو لور, یہ ایک فارن پالیسی کا ایک فارن ڈپلومیٹک ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ لورنگ. کوئی ایک دم سے آپ ڈپلومیٹک تعلقات ختم کریں تو اس کا مطلب یہ دین اس کے بعد والا پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ کہ آپ اپنی جو ڈیف کون ہے ڈیفینس کنڈیشن جو ہے آپ کی آرم فورسز کی, وہ آپ اسٹینڈ بائی اسٹیج پہ لے آئیں. اس کا مطلب آپ تیار ہو گئے. تو وہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں, لیکن slowly, step by step, we giving the world an opinion کہ دیکھیے ہم نہیں چاہ رہے کہ جنگ ہو, جیسا کہ ابھی پرائم منسٹر نے کہا کہ if it goes into that extent
تو نیوکلیئر ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے. تو نائدر وی ول بی ہم جیتیں گے نہ آپ جیتیں گے. نیوکلیئر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب کو نقصان ہوگا. سو لیٹ دی ڈیسیشن میکرز جو بیٹھے ہوئے ہیں P5 UN میں, اور ان کو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ پاکستان ول یوز اٹ اینڈ وی ہیو ٹو اسٹاپ بیفور اٹ ریچز ٹو دیٹ اسٹیج. سر اور کون سے انیشیٹوز ہم لے سکتے ہیں؟ ایک تو بھارت کے ساتھ کمپلیٹلی ٹائز کو ختم کرنا, جو پاکستان کے تھرو افغان جو انڈیا کا افغانستان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہا ہے اس کو ختم کروانا, اور ہم کون سا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی انٹرنیشنل ٹائٹیز کے اوپر ہم لوگ بلڈ اپ کر سکتے ہیں پریشر اپنا؟ وہ فارن آفس از ڈوئنگ اٹ. جو آپ کا جو ڈپلومیٹک منوور ہے, جو لیکن اب جہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا, اچھا بائی دی وے ملیشیا کا بھی بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ آیا, جو ملیشیا نے بھی سوائے عرب کنٹریز کے جنہوں نے آپ کے ساتھ ان کو اپنا تیل بیچنا ہوتا ہے اور باقی اکانومک ان کے معاملات ہیں, بہت ساری چیزیں. آج کل ویسے جو ریلیشن ہے انٹرنیشنل ریلیشن آر ڈیپینڈنٹ آن دی اکنامک انٹرسٹ. انڈیا از اے ویری بگ مارکیٹ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو ہر ایک آدمی اپنا سامان وہاں بیچے گا, اس کو فائدہ ہوگا. لیکن دیر آر سرٹن principles like the Arab world should realize کہ کہاں پر. But sir, do you believe they still believe in principles, norms and values, Arab countries? I don't think so. I am very disappointed. جی بہت ہی. میں بڑا جب میں وردی میں تھا بڑا ٹائم میں نے گزارا سعودی عربیہ میں بھی اور قطر میں بھی آن ڈیپوٹیشن, اینڈ آئی یوز ٹو سی دس. یہ بڑا وہ ہے ان کا جو ایک اپروچ ہے, وہ ایک بہت ہی ان سیریس آن ریلیجیس میٹرس. تو جہاں تک کہ دکھاوے کے لیے بہت کچھ ہے, یس, بٹ ان ٹرمز آف ایکچولی جہاں پر ڈیمانڈ, فار انسٹنس جیسے کہ میں نے بھی پہلے کہا کہ اس سچویشن میں جو کشمیر میں ہو رہا ہے یا جو فلسطین میں ہوتا رہا ہے یا ابھی بھی ہو رہا ہے, یہ وہ طریقہ ہے جہاں پر قرآن کی آیت ہے کہ آپ پر جہاد ڈکلیئر کرنا لازم ہو جاتا ہے. دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ پر لازم ہے اناؤنس کرے. یہ آپ اس کے آنسر پر لوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ we'll be in a condition to announce it? میں نے کہا سپٹمبر اکتوبر تک دیکھیں گے, اس کے بعد سر. اور آپ کیا ماننا؟ میرا جو ہے بڑا سمپل ہے, اسٹریٹ. جب امریکہ اور پورا مڈل ایسٹ اور پورے یورپین ممالک ہندوستان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ثابت کرنا چاہیے نا. ہمیں چاہیے کہ کسی نے بالکل بڑی صحیح کہا کہ جب تک ایران اور افغانستان پاکستان کے ساتھ ہیں تو آپ پاکستان کو گھٹنے نہیں ٹکا سکتے. امریکہ پھنسا ہوا ہے افغانستان کے اندر, امریکہ کو ہمیں اب اس کی دوستی نہیں نبھانی. اس نے کہا تھا نا, لیکن امان اللہ صاحب بھارت تو افغانستان میں بری طرح انٹرفیئر کرتا رہا ہے, لیکن ابھی وہ ان کے ساتھ ہے, 29 سفارت خانے وہاں کام کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اتنے سارے افغانی کو ہوسٹ کیا ہوا ہے. تمام پاکستان میں وہ جس طریقے سے راک ایجنٹ بھیج رہا ہے اور تقریب کاری کرا رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اس وقت طالبان کو سپورٹ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے امریکہ کو کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کی فوجوں بھی گھرنے میں جب آئیں گی نا, جب تک اس کو آپ نہیں ڈرائیں گے کوئی کام ہونے نہیں جائے گا آپ. اسی طریقے سے آپ چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں اور عرب ممالک کو واضح طور پہ کہہ دیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ بھارت کے ساتھ ہیں. آپ کو اسٹیپس لینے. اگر آپ نے اس وقت وہی کام کیا جو امریکہ نے 71 میں کہا کہ 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے آپ کو بچانے کے لیے, بحری بیڑے کے روز اناؤنسمنٹ سنتے رہے, دنیا نے دیکھا کہ 90 لاکھ لوگ سرنڈر کر کے بھارت میں جنگی قیدی بن گئے, لیکن ان کا بحری بیڑا نہیں آیا. آج پھر وہی ہسٹری دہرائی جا رہی ہے. امریکہ کبھی دوست نہیں ہے, قرآن کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہے, یہود و نصارہ کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوا تو نعوذ باللہ قرآن کی نفی ہے, ہم قرآن کی نفی نعوذ باللہ نہیں کر سکتے. ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم یہودی ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا, ہندو ہمارا کبھی دوست نہیں ہو مسلمان خود ہمارے دشمن. ہمیں اسٹیپ لینا ہے نا, چائنا کے ساتھ رشیا کے ساتھ آپ اپنے روابط کو صحیح کریں. آپ پورے مڈل ایسٹ کو مسلمان ممالک کو کہہ دیں واضح الفاظ میں کہ ہمارے ساتھ ہو یا بھارت کا ساتھ ہو. واضح طور پہ یہاں اپنی پوری قوم کو میسج دے دو کہ اب ڈو اینڈ ڈائی کا مسئلہ ہے. دیکھیے پاکستانی قوم کے اندر بڑا کرنٹ ہے, پاکستانی قوم اپنے ملک کو بچانا جانتی ہے, لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ پاکستان کے لوگوں کو تیار نہیں کریں گے تو یہ ظلم ہوگا, یہ بڑا ظلم ہوگا. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ابھی امیڈیٹلی اگر انہوں نے جہاد کا اعلان نہیں کیا تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اور کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں ہماری جماعت کے سمیت
کہ وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے. ہم ابھی تک تو چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ملک کا سربراہ کرے. اگر وہ نہیں کرتا, وہ اگر کوئی غیرت نہیں کھا رہا, تو پھر لوگوں کو غیرت خود لوگوں کو کرنا پڑے گا. چودھری صاحب, میں نے آپ سے جانا کہ آپ لوگ کیا مووز لے رہے ہیں, اور میں نے آپ سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ سب میں آؤں گی جو آپ کی جانب دوبارہ سے, اور دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل انٹائٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں. آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ لوگ کی خود کیا ڈیولپمنٹس ہیں, لیکن یہ جواب اب ریمیننگ رہ گیا کہ یہ جو جتنی بھی انٹرنیشنل انٹائٹیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, کیا وہ سو رہی ہیں؟ دیکھیں سو تو کوئی نہیں رہا ہے ابھی, سو کوئی نہیں رہا. 70 سال سے کیا کیا سر یو این نے, کیا کیا, کیا فائدہ یو این کا؟ یو این نے یہ پچھلے 1 سال پہلے ظاہر سیند رپورٹ جو ہے دوبارہ اس پہ یہی لکھا کہ انڈیا جو ہے آکوپائڈ کشمیر میں جو ہے ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہا ہے. لیکن رپورٹ بنا کے اس کے بعد اس کا کوئی ایگزیکیوشن نہیں ہونا, کیا فائدہ اس کا؟ یہ آگے پھر ہم نے کچھ فرض بنتا ہے, جیسے ابھی دونوں صاحبان کہہ رہے ہیں حکومتوں کے بھی کچھ فرض ہیں. ابھی پچھلے 5 سال حکومتوں کو فیل مانتے ہیں آپ ان ٹرمز آف کشمیر ایشو؟ پچھلے 5 سال جب آپ کا فارن منسٹر ہی نہیں تھا, جی, جس حکومت ایک بڑا لوپ ہول رہ گیا نا, منسٹر ہی نہیں ہے, اور جو آپ نے لاسٹ ٹائم جب یہ پائلٹ گن کا استعمال شروع ہوا, جو انٹرنیشنلی آپ نے نمائے بھیجے, ان کی کہیں آپ کو موقع ملے تو آپ رپورٹ ضرور پڑھیں. ابھی وہ لوگ جو گئے تھے, ہم لوگ جو اوورسیز میں رہ رہے ہیں, ہمیں اپنی امبیسی اور کمیشن امبیسیوں میں جمع کر کے ہمیں ہی قصہ کشمیر سناتے رہتے ہیں. ابھی مسئلہ اس بات کیا ہے کہ یہ کچھ نالیکیاں ہیں, رہیں گی, لیکن اس کو بھی سٹیپ فارورڈ کرنا ہے. ابھی جیسے نریندرا مودی ملک سے نکل گیا, انٹرنیشنل وزٹ پہ نکل گیا ہے, ابھی جو ممالک ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہیں ان کو تو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو کوئی بڑا چیز نہیں ہے. ابھی ایران کھڑا ہو گیا, یا چائنا ہے, یا رشیا ہے, یا ترکی ہمارا ایک دوست ہے. ابھی ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں نا, آگے لیازان میں لے سکتے ہیں. ابھی جیسے کیپٹن صاحب نے کہا, یورپ میں یو کے میں سب سے زیادہ ریجن پاکستانی پارلیمنٹیرین ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, ہم پاکستانی اوور دا ورلڈ انڈین سے بہت آگے ہیں, لیکن ہم میں صرف ایک کمزوری ہے, ہم بٹے ہوئے ہیں. انڈین جو ہیں وہ فرقوں میں, ہم فرقوں میں, سیاسی جماعتوں میں, علاقائی ان چیزوں سے. ابھی یہ مومنٹ ہے جس پہ ہم ایک ساتھ ہو کر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو, سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے ایک سٹیپ فارورڈ جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے حکومتیں جو موجودہ گورنمنٹ ہے, ابھی ان کو ابھی ڈیلیگیشن شروع کر دینے چاہیے, کیونکہ ابھی یہ چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں گرمیوں کی. 1 ویک آف سپٹمبر یورپین پارلیمنٹ, جو کہ اوور دا ورلڈ سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے, وہ کھل جائے گی. باقی یورپ کی پارلیمنٹوں میں ہمیں اپنا انفلوئنس پیدا کر کے وہاں پر, یہ اصل ابھی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ابھی یہ یورپ میں جو پچھلے 20-21 دن سے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہے, ابھی انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبریں چلانی شروع کر دی ہیں. یہ سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں. انٹرنیشنل میڈیا نے کبھی فلسطین کا سلسلہ یا برما والا انٹرنیشنل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے, لیکن کشمیر کا یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے, الجزیرہ نے. یعنی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کرنٹ گورنمنٹ کی فارن پالیسی کو؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کی بھی اور سول سوسائٹی کا بھی اس میں بڑا کردار ہے. سول سوسائٹی تو یہی سول سوسائٹی رہی, اور جو پرانی گورنمنٹس تھیں انہوں نے کیا کیا؟ ابھی یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے, اس کی جو چیزیں اچھی ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی کم سے کم فارن منسٹر جو ہے 5 سال کے بعد برسل میں GSP+ ہم نے لیا ہوا ہے, ہیومن رائٹس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی ہے, یہ ابھی نکلے ہیں. ابھی یہ 5 سال میں پہلی بار یورپین پارلیمنٹ کی وزیر خارجہ پاکستان آئی, ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا. ابھی اصل میں جب آپ کسی کے پاس جائیں گے نہیں, ابھی ہم یہ کہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بول نہیں رہی ہے. ابھی ان کے جو ڈیلیگیشن ہے, فارن منسٹر ہے, ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ہر جگہ جا رہا ہے. ابھی وہ اس مسلمانوں, ابھی ہم کر رہے ہیں UAE کی بات, UAE کی ابھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, کچھ مہینے پہلے ان کی وزیر خارجہ کو OIC میں ہم نے چیف گیسٹ رکھا ہوا تھا, علامتی طور پہ ہم نے بائیکاٹ کر دیا. ابھی ہم UAE یا سعودی عرب سے اگر ان سے ہم اچھی توقعات رکھنے کی سوچ ہے ہماری, تو پھر ہمیں بالکل جیسے دونوں صاحبان نے کہا ہے, ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے. پھر ہمیں یہ نعرے بازی نہیں کرنی چاہیے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں. ہمیں ابھی سارے ماز کھولے رکھنے ہیں. ابھی جو سیکورٹی کونسل ہے,
ابھی وہاں پر کوئی ویٹو کر دے گا, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرانس ویٹو کرے گا. میں نے یہ لاسٹ ٹائم بھی کسی جگہ کہا تھا کہ ابھی رشیا بھی خاموش ہے, چائنا بھی, انہوں نے اپنا پلاننگ کی ہوئی ہے. یہ فرانس جو ہے, کیونکہ فرانس کے ساتھ ان کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, وہ ویٹو کرے گا. ہمیں اس لحاظ سے آگے جانا ہے. جو ممالک ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ انویٹیشن ڈیلیگیشن کا, تو ویٹو کی پاور تو ایک کے پاس نہیں ہے نا. دیکھیں ایک جب کر دے گا تو مسئلہ ہو جائے گا, لیکن ہم باقی کسی کو لوپ میں, اگر باقی سب کو لوپ میں رکھیں اور فار انسٹنس فرانس کو نہ رکھے تو بھی پرابلم کریٹ ہوگی. پرابلم تو جب ایک ویٹو کرے گا تو آٹومیٹکلی چلی جائے گی نا. ہمیں ان چیزوں سے ایک دیکھیں کہ وہ ویٹو ہو گیا. ابھی ہمیں ویٹو پاور کا مسئلہ خطرناک نہیں دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ دیکھو یہ ہے خطرناک, یہ ہوگا. اس کے لیے ہمارا جو فرانس کے ساتھ جو پہلے بھی کیس ہے, ریکارڈ کا کیس جو ہمارا جو تھا, اس کے اوپر ہم نے کیا کیا. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہلنا ہے کہ ہر موضوع پہ. ابھی ہم ہمارے آرمی چیف کا یا ہماری فوج جو ہے بالکل تیار ہیں, قوم بھی بالکل تیار ہے. ابھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہمیں اپنی پیغام رسائی ختم نہیں کرنی چاہیے. ابھی ہمیں اپنے ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے, چاہے وہ ویسٹ ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, آسٹریلیا. ابھی ٹرمپ کا جو ہے, ٹرمپ نے تو ایک بات میں جو ہے سالسی کا کردار ادا کر کے آگ تو لگائی اس نے. ابھی جو میڈیا ٹاک ہوئی اس نے اس کے اوپر آگ تو لگی. اس کے بعد ابھی 370 جو آرٹیکل ہے, یہ ہمارے بہن بھائیوں کو جو آزادی ہے اس کو ختم کر دیا گیا, شناخت ختم کر دی گئی. اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ضمیر جوڑنا پڑے گا, ان کے پاس جانا پڑے گا. جو ہمارے اس طرف اس کشمیری لیڈرشپ کے اور لیڈرشپ کے جو اس طرف نمائندے ہیں, ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس بھیجنا ہے. خواتین جو ہیں ڈیلیگیشن میں ہوں, وہ جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو پیغام دیں. یہ ہے طریقہ سولف. باقی جنگ تو جو ہے حل آخری ہے. جی بالکل. جی کیپٹن صاحب آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں 2-3 جو ایڈ کر دوں گی. اب جہاں تک پہنچ گئے اس کے بعد آگے کے جو یہ سب کہہ رہے ہیں کہ مودی کا یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. جو نہرو صاحب کر گئے تھے ساتھ اتنے 72 سال اس میں کشمیر کو کھینچ گیا اپنے ساتھ, اب یہ انہوں نے حرکت کر کے یہ ایک بلنڈر ہے. اف اٹ از اے بلنڈر دین ہاؤ کین وی ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. دیکھیے جب 71 وار ہوئی ہے اندرا گاندھی نے, یہ مارچ کے آئی واز ویئر ان ایسٹ پاکستان, مارچ کے مہینے میں مانک شاہ کو بلا کر اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ بی پریپیئرڈ فار وار. تو مانک شاہ نے پوچھا واٹ از دا ٹائم فریم, انہوں نے کہا تھا کہ جی 9 months لگیں گے. تو جب 9 months کا کہا تو مانک شاہ نے ہنس کے کہا 9 months میں تو بچہ پیدا ہوتا. تو مطلب ایک ہی گاٹ دا میسج. سو مارچ سے لے کے دسمبر تک آپ دیکھیے انہوں نے تیاری کی, اور اس تیاری میں ڈپلومیٹک سے ہم بہت بات کر رہے ہیں, فارن منسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, عمران صاحب بھی بات کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک افینسو اس نے کیا اندرا گاندھی نے, جس 9 مہینے میں دنیا میں گھومتی رہی اور ہر جگہ جا کے گئی بڑی مسکرا کے, نہیں ہم تو جنگ نہیں چاہتے, ہم تو نہیں چاہتے, لیکن ہم کیا کریں, اتنے ریفیوجیز ہم کہاں تک کھلائیں گے, ہم کیا کریں. تو ایک اس نے ایک پورا آئسولیشن بلڈ اپ کیا, پاکستان کو الگ کر دیا سوشلی ڈپلومیٹیکلی ہر لحاظ سے. اس کے بعد دسمبر میں انہوں نے اپنا کام کر دیا تھرو. دس از دا ٹائم ویئر پاکستان شوڈ ری پے ان دیئر اون میڈیسن. آپ آزاد کشمیر کو اور ان کی گورنمنٹ کو بلا کے ایک گورنمنٹ ان ایگزائل بنوائے, اگر آپ نے کام کرنا ہے, جیسا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کا گورنمنٹ بنایا تھا, ایگزائل بنایا, آپ ریکگنائز کریں. ٹیل چائنا اور جو آپ کے ڈپلومیٹک فرینڈز ہیں, دیکھیں کون ریکگنائز کرتا, کرے یا نہ کرے, بٹ یو اسٹارٹ ود دیٹ کہ یہ گورنمنٹ. اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے, جیسے کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ نے مکتی بہنی بنا مدد مانگی تھی انڈیا سے, وہ مدد مانگے ہم سے کہ جی ہماری مدد کی جائے, اور مدد کے آپ یو سینڈ ان یور فورسز, اینڈ دیٹ از دی اونلی وے ٹو ایکسپلائٹ دیٹ بلنڈر جو اس نے کیا. آپ کو وہی حربہ جو انہوں نے ہمارے پر لگایا تھا بالکل, اور وہی سچویشن آئیڈیل ہے. آپ کے پاس ٹائم فریم ہے, بائی دسمبر آپ اس کو موومنٹ کریں اینڈ ٹیک اٹ ٹو دیٹ اینڈ. ڈپلومیٹکلی آپ بتا دیں ساری دنیا کو, ایون امریکہ کو بتا دیں, ان کو بتا دیں کہ دیکھو یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاس صرف کھلونا نہیں, وی ول یوز اٹ بیکاز دیٹ از آور بلیف. اور اس کے بعد آپ سر گلف کنٹریز کو سائڈ پر کر دیں, پھر آ جائیں ہم ٹرکی اور باقی جو کنٹریز ہیں مسلم کنٹریز, ہم ملیشیا کو لوپ میں لیں اور باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو بھی ہم لوپ میں لیں. کیا صرف ہمیں اسٹرانگ مسلم کنٹریز کو لوپ میں لینا چاہیے یا تمام تر مسلم کنٹریز کے پاس جائیں تاکہ میسز ہمارے پاس؟ اسٹرانگ تو کوئی مسلم کنٹری ہے ہی نہیں, اس لیے نہیں کہ وہ ان کی کوئی وہ صحیح نہیں ہے انٹرنیشنل, وہ بکے ہوئے ہیں اپنے. تو آپ کے پاس جتنی بھی تعداد میں بڑھ سکتے ہیں, جتنے بھی, چاہے وہ ٹرکی آپ کے ساتھ ہے, ملیشیا آپ کے ساتھ ہے, جو اور دوسرے اسلامی ممالک ان کے ساتھ آپ اپنے مشن بھیجیں, ان کو ساتھ کریں کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو, ہم یہ پکچر بڑا کلیئر پینٹ کریں کہ یہ جیسے کہا کہ کربلا ہونے والا, وی ہیو ٹو اسٹاپ دس جینوسائڈ, اینڈ اف وی کانٹ اسٹاپ دس جینوسائڈ, یہ ہم پر ہماری ضمیر پر بوجھ ہوگا. سو وی کی ناٹ الاؤ دس. یہ چیز بڑا کلیئرلی میسج دیا جائے, اینڈ ٹیک اٹ
your time بالکل گریجویٹڈ رسپانس کے ساتھ جائیں, بٹ مسٹ بی ویری کلیئر ٹو دیم کہ وی ول ناٹ اسٹاپ شارٹ آف. ٹھیک ہے سر, ون لائن میسج دے دیجیے. ایک ون لائن میسج یہ ہے کہ پاکستان کو یونائٹ ہو کے اتحاد کی صورت میں پاکستان کو بچانا ہوگا. اگر آج یہ میسج ہم نے نہیں دیا, اور جتنے بھی ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیں واضح بات کلیئر کرنا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہندوستان کے ساتھ ہیں. اگر آج بھی آپ یہی اسی طرح کرتے رہے جس طرح کے موجودہ طریقے سے ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بیان دیا, جو کہ بڑا حوصلہ شکن بیانات ہیں, اس سے پاکستان کے قوم کو حوصلہ نہیں مل رہا, صرف بیان بازی جاری ہے, عملی پریکٹیکل لوگ نہیں کچھ دیکھ پا رہے. اگر چونکہ اس وقت تو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا چیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو طاقت ملے. لوگ ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کرنا چاہیے کہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے, لائن آف کنٹرول ختم ہو چکی ہے, بھارت نے جارحیت کر دی ہے, پہل اس نے کی ہے. آپ کو اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن میں پاکستان کھڑا ہے. ہم لیوش زندگی کو ایک طرف ترک کر سکتے ہیں اگر ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, کیونکہ ہمیں سپلائیز بھی چاہیے. جنگ کی ضرورت میں ہمیں پیٹرول کی ضرورت ہے, ہمیں ڈیزل کی ضرورت ہے, ہمیں جس پیسوں کی جنگ میں ہمیں ایران نے اپنے فوجی اڈے دیے تھے, ہم نے ہمارے اپنے پلینس وہاں کھڑے کیے تھے, ہم نے PIA کی فلیٹس وہاں کھڑے کی تھے. ہمیں مسلم ممان کنٹری کو دیکھیں, مسلمان کنٹری کے لیے آڑے وقت پہ ہمیشہ پاکستان نے بحرین کی مدد کی, پاکستان نے UAE کی مدد کی, پاکستان سعودیہ کی مدد کی. شاہ فیصل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس وقت تک سعودی عرب نہیں ختم ہو سکتا جب تک کہ ایک بھی پاکستانی مسلمان موجود ہے. تو کیا آج بھی یہ بات ہونا چاہیے نا. ضرورت اس بات کی ہے, جو موجودہ سچویشن ہے اس میں ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں اس ملک میں, جیسے میں اکثر یہ کھل کے چودھری سرور گورنر پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں, بٹھائے ہوئے ہیں, گورنر سے ہم ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے. یہ ہاؤس آف کامن کا برٹش پہلا مسلمان ممبر بنا. ایسے لوگوں کو مشاہد حسین سید, جو ہمارے آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں سردار مسعود خان, شیری مزاری, ایسے لوگوں کو ابھی ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں ویسٹرن لوگوں کے پاس کیش کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ابھی جب یہ جائیں گے تو یہ ان کے پاس کوئی تجربہ ہے. بالکل, اپنے تجربے جو ہمارے پاس جو لوگ ہیں ان کو ہم کیش کر سکتے ہیں. چودھری صاحب آپ کا, امان اللہ صاحب آپ کا, اور کیپٹن ندیب صفی صاحب, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کچھ چیزیں میں کنکلوڈ کرتی چلوں تو اس میں یہ ہے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کو بھی ہمیں بلا کر ان کو بھی ہمیں بگیسٹ سویلین ایوارڈ سے ان کو اعزازنا چاہیے. دوسری جانب جتنے بھی مسلم کنٹریز ان سب کو لوپ میں لینا چاہیے, چاہے ان کو انٹرنیشنلی کوئی ریکگنائز کرتا ہے یا نہیں, ہمیں ان کا جو ہے ان کے ساتھ ان کو لوپ میں لینا ہے, ان کو بتانا ہے کہ مسلم امہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں ان کے خلاف آواز جو ہے اٹھانی ہے, ہمیں اپنی وائس ریز کرنی ہے. جو کشمیریز ہیں ان کو ہمیں مورل سپورٹ کے علاوہ جو فزیکل سپورٹ ہے, جو ہمیں ان کو اور بھی ساتھ دینا ہے, جیسے اسلحہ فراہم کریں ہم ان کو. اور اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جہاد کا بھی اناؤنس کر دیتے ہیں تو تمام تر لوگوں میں جہاد کا جذبہ ہونا چاہیے, اور ہم سب مسلمان جو ہیں ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی رسی ہے ہمارے پاس, اور ہم ان کافروں کو بالکل شکست دے سکتے ہیں. آپ ٹویٹر پر مجھے اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ALVENAAGH. الوینہ آغا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.